کوفے میں حضرت زینب کا خطبہ۔ حضرت زینب علیہ السلام نے یوں اپنے خطبے کا آغاز کیا: سب تعریفیں خداوند ذوالجلال کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جانفشانی سے محکم ڈوری بٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔ تمہاری مثال کثافت پر اگنے والے سبزے یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و زاری کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم اپنے امام کے قتل میں ملوث ہو چکے ہو اور تم اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلیل اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منارۂ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر۔ کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر گوشے کو پارا پارا کر دیا، اور ان کا کون سا خون بہایا، اور ان کی کون سی حد کے حرمت کی، اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے پست اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے قتل امام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہ کرو، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اہل کوفہ کے جگر کو چھلی کیے جا رہا تھا، اور لوگ بے اختیار دھاڑے مار مار کر گریہ کر رہے تھے۔ حضرت زینب علیہ السلام کے خطبے کے بعد اسی مقام پر جناب ام کلثوم اور سید الساجدین نے بھی خطبے ارشاد فرمائے۔